بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آنکھ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاز کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارحاز ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے۔ اس قسم کے واقعات جو ارحاز کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روح زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرواؤ اور ان کو سمندر کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں و پرندوں کے سامنے پیش کرو۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام
की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताअत, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की अज़मत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हद अता करके उनको तमाम पैगंबरों के कमालात और इखलाक हुस्ना से मज़ीन कर दो। उसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो उनके कब्ज़े इक़्तिदार और गलबे अताअत में ना हो। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकिज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जमर्द का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुवत लगा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हे के बाद मुझे सुपुर्द कर दिया। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इसी तरह की अहादीस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।